السلام علیکم۔ ہوا کے جھونکے کھیتوں میں پھیلی سرسوں کی خوشبو کو چیرتے ہوئے گاؤں کے کنارے کھڑی جھونپڑی تک پہنچ رہے تھے۔ اندر ایک چراغ کی لرزتی لو میں فاطمہ بی بی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ عمر کی گہری لکیریں، محنت سے جھکے کندھے اور آنکھوں میں ایک ایسی تھکن تھی جو صرف جسم کو نہیں روح کو بھی چھوتی ہے۔ اس کے ہاتھ جو کبھی نرم اور جوان تھے اب کھردرے تھے، جریوں اور چھوٹے چھوٹے زخموں سے بھرے ہوئے، جو کھیتوں میں دن رات محنت کرنے کا نتیجہ تھے۔ آج بھی وہ صبح سویرے سے کھیتوں میں کام کر کے آئی تھی، پھر گھر کے کام کاج، پھر پڑوسی کے گھر کے برتن دھونے، سب کچھ اس ایک مقصد کے لیے کہ اس کا واحد بیٹا علی شہر میں پڑھ سکے، اچھے کپڑے پہن سکے، اچھا کھا سکے اور ایک دن کامیاب انسان بن سکے۔ علی اس کا چاند، اس کی دنیا کا مرکز۔ جب وہ 5 سال پہلے شہر یونیورسٹی میں داخلے کے لیے رخصت ہوا تھا تو فاطمہ بی بی کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، لیکن خوشی کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اس کا بیٹا وہ کرنے جا رہا تھا جو اس کے کسی آباؤ اجداد نے نہیں کیا تھا۔ وہ پڑھ لکھ کر اونچا اٹھے گا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں اس مستقبل کی تصویر تھی جہاں علی ایک بڑے آفیسر کی طرح کرسی پر بیٹھا ہوتا، اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا ہوتا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ علی کے فون کم ہوتے گئے۔ پہلے ہفتے میں ایک بار، پھر مہینے میں ایک بار، پھر کبھی کبھار جواب دینے میں تاخیر ہوتی، بہانے بنتے، مصروفیت۔ فاطمہ بی بی کا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ تھوڑا اور دکھتا، لیکن اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ سمجھتی تھی شہر کی زندگی مصروف زندگی ہوتی ہے۔ اس رات رمضان کی 27ویں شب تھی، فضاؤں میں عبادت کی لہر تھی، مسجد سے تلاوت قرآن کی آواز گونج رہی تھی۔ فاطمہ بی بی نے تھوڑی سی سحری کھائی تھی۔ اس کے پاس افطاری کے لیے کچھ خاص نہیں تھا، بس کچھ پرانی روٹیاں اور اچار، لیکن اس کا ذہن تو علی پر تھا۔ کاش آج وہ فون کر دے، کاش وہ بتا دے کہ افطاری میں کیا کھایا، کیا اسے کھانے کو مل رہا ہے۔ اس نے اپنا پرانا موبائل اٹھایا جس کی سکرین پھٹی ہوئی تھی۔ کوئی میسج نہیں، کوئی مسڈ کال نہیں۔ ایک گہرا سا سانس لیا، چراغ کی لو تیز ہو کر لرزی۔ فاطمہ بی بی نے اپنی چادر سنبھالی، اس کے آنسو روکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ رک نہ سکے۔ وہ اپنی چارپائی پر جھک گئی، پیشانی زمین پر ٹک گئی۔ اس کے ہونٹوں پر لرزتا ہوا ٹوٹا پھوٹا سا ورد شروع ہوا۔ دعائیں، شکوے، التجائیں سب ملے جلے۔ وہ علی کی صحت، کامیابی، خوشحالی کی دعا مانگتی رہی۔ پھر ایک لمحے میں اس کی آواز میں ایک ایسی گہری درد مندی اور خالصتاً ماں والی بے چینی شامل ہو گئی جو دل کو چیر دینے والی تھی۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے، چراغ کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ یا اللہ، یا اللہ، میرے لخت جگر کو ہمیشہ سلامت رکھنا، اسے دنیا کی ہر برائی سے بچانا، اسے کامیابیاں عطا فرمانا، لیکن یا رب العالمین، بس ایک دعا اور سن لینا۔ اس نے ایک گہرا کھنکھناتا ہوا سانس لیا۔ یا اللہ، میرا بیٹا مجھے کبھی نہ بھولے، خواہ وہ کتنی ہی بلندیوں پر پہنچ جائے، کتنی ہی دولت اس کے پاس آ جائے، کتنی ہی شہرت کا استقبال اس کا کر لے، اس کا دل اس کی یادوں میں، اس کی محبت میں اپنی اس ماں کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ ضرور رکھے۔ یا اللہ، اسے کبھی یہ نہ سہنا پڑے کہ اس کی کامیابی کی بنیاد میں اس کی ماں کی فراموشی کی اینٹیں لگی ہوئی ہوں۔ یا رب، میرا علی مجھے کبھی نہ بھولے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ آخری فقرہ اس نے ایسی جذبے بری آواز میں کہا جیسے اپنے وجود کا سب سے قیمتی خزانہ کسی کے حوالے کر رہی ہو۔ چراغ کی لو ایک تیز جھٹکے کے ساتھ لہرائی اور پھر پرسکون ہو گئی۔
فاطمہ بی بی اسی حالت میں دیر تک پڑی رہی۔ اس کی دعائیں اور آنسو اس کی چارپائی پر گوندے ہوئے تھے۔ رات گہری ہوتی گئی، لیکن اس کی ماں کی دعا، اس کی آخری خواہش ہوا کے دوش پر شہر کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ شہر ایک بالکل مختلف دنیا تھا، چمک دمک، شور شرابہ اور ایک مستقل دوڑ۔ علی اس دوڑ میں شامل تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں اچھے نمبروں سے گریجویشن کیا تھا۔ اب الماس انٹرپرائزز میں بطور جونیئر مینیجر کام کر رہا تھا، ایک معروف مارکیٹنگ فرم۔ اس کا چھوٹا سا اپارٹمنٹ، جو اس کی ماں کی جھونپڑی سے کئی گنا چھوٹا تھا، جدید فرنیچر، ایک شیشے کی میز اور ایک بڑی سکرین ٹی وی سے سجا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے برانڈڈ تھے۔ اس کی گفتگو میں انگریزی الفاظ کا چلن تھا۔ وہ اپنے آپ کو علی احمد کہلوانا پسند کرتا تھا، فاطمہ بی بی کا بیٹا نہیں۔ اس کی ماں کا فون آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ دفتر میں ایک اہم کلائنٹ پریزنٹیشن کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ سکرین پر امی لکھا تھا۔ علی نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا اور ایک آہ بھری۔ پھر اس نے فون اٹھایا، آواز میں مصنوعی جوش بھرنے، ہاں امی، کیا حال ہے؟ فون کے دوسری طرف سے فاطمہ بی بی کی خوشی سے بھرپور لیکن کچھ تھکی ہوئی آواز آئی، بیٹا، اللہ کا شکر ہے، تمہیں فون کرتے دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ تم کیسے ہو؟ کھانا کھایا؟ تمہیں تو یاد ہی نہیں رہتا اپنی ماں کو فون کرنے کا۔ علی بے چینی سے اپنی کرسی پر ہلا۔ امی، بہت مصروفیات ہیں یہاں، بڑی جاب ہے، بڑی ذمہ داریاں، دن رات کام، تم سمجھتی نہیں۔ ہاں بیٹا، سمجھتی ہوں، تمہاری کامیابی دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بس تمہیں تو پتہ ہے رمضان چل رہا ہے، کچھ دنوں میں عید آ جائے گی۔ فاطمہ بی بی کی آواز میں ایک اداس سی تمنا تھی۔ کبھی خیال آئے تو گھر آ جانا۔ تمہیں یاد آئی ہے میری بھنڈی والی سبزی؟ تم بچپن میں کس شوق سے کھاتے تھے؟ علی کا ذہن ایک شاندار ایئر کنڈیشن دفتر اور کلائنٹ میٹنگ کی طرف چلا گیا۔ گاؤں کی دھول، گرمی اور سادہ کھانے کا خیال اسے ناگوار لگا۔ امی، دیکھتے ہیں، وقت ملے گا تو ضرور آؤں گا، لیکن یہاں پر بہت سی چیزیں پینڈنگ ہیں۔ چیزیں؟ فاطمہ بی بی نے پوچھا، سمجھ نہیں پائی۔ یعنی کام امی، کام، بہت کام پینڈنگ ہے۔ علی نے جلدی سے کہا، اپنی غلطی پر شرمندہ۔ ویسے امی، تمہارے لیے کچھ پیسے بھیج دیتا ہوں، تم اپنے لیے کچھ اچھا کھانا پکا لینا، کپڑے لے لینا۔ فاطمہ بی بی کی آواز ملول ہو گئی۔ بیٹا، تمہارے پیسوں کی نہیں، تمہارے دیدار کی ضرورت ہے، تمہارے چہرے کو دیکھنے کی چاہ ہے، تمہاری آواز سننے کی خواہش ہے۔ علی کے دفتر میں اس کا ساتھی راہول گزرا۔ اس نے علی کی بات چیت سنی اور مسکرا کر بولا، کون ہے یار؟ گاؤں سے کوئی رشتہ دار؟ علی نے فون کو اپنے منہ سے ہٹا لیا اور جلدی سے شرمندہ لہجے میں بولا، ہاں یار، کوئی خاص نہیں۔ پھر فون پر واپس بولا، امی سنو، مجھے ابھی ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے، میں بعد میں فون کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم خیال رکھنا۔ فاطمہ بی بی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن بیٹا، جی امی، بائے، اور علی نے فون کاٹ دیا۔ راہل نے ایک آبرو اٹھائی، سب ٹھیک ہے نا؟ علی نے اپنے سوٹ کو جھاڑتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، بس گاؤں کی میری امی ہیں، ہر وقت فون کرتی رہتی ہیں، سمجھتی نہیں یہاں کی زندگی کتنی مصروف ہے۔ راہل نے ہلکا سا کہکا لگایا، اوہ، وہ کلاسیکل پرابلم، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، لیکن یار اب تو ہم اس لیول پر ہیں، ان کو کیا پتا مارکیٹ کی دوڑ کیا ہوتی ہے، بس پیسے بھیج دو، خوش رہتی ہیں۔ علی نے مسکرا کر سر ہلا دیا، لیکن دل ہی دل میں ایک چھوٹی سی کسک محسوس کی۔ اس نے وہ کسک نظر انداز کر دی۔ اسے اپنی پریزنٹیشن پر توجہ دینی تھی۔
اس کی دنیا میں جہاں ترقی، بونس اور پہچان سب کچھ تھی، گاؤں کی ایک بوڑھی ان پڑھ ماں کی جذباتی ضروریات ایک بوجھ محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے سوچا وہ جلدی اسے کچھ پیسے بھیج دے گا، شاید عید کا کوئی تحفہ وہی کافی ہوگا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی ماں کے لیے سب سے قیمتی تحفہ اس کی موجودگی تھی، نہ کہ اس کے بٹوے کی موجودگی۔ ایک ہفتے بعد علی کے دفتر میں ایک چھوٹی سی پارٹی چل رہی تھی۔ اس کی لیڈ کی گئی مہم نے ایک بڑا کلائنٹ جیت لیا تھا۔ باس نے سب کی تعریف کی تھی اور علی کو خصوصی طور پر سراہا تھا۔ شیمپئن کے گلاس اٹھائے جا رہے تھے، خوشی اور خود پسندی کی فضا تھی۔ اچانک دفتر کی ریسپشنسٹ نے ایک پارسل علی کے کمرے میں لا کر رکھا۔ سر، آپ کے لیے ریئر آیا ہے، گاؤں سے لگتا ہے۔ پارسل ایک سادہ سا بورے میں لپٹا ہوا تھا۔ علی نے تجسس سے کھولا، اندر سے کچھ تازہ گھر پر اگائی ہوئی سبزیاں نکلی، بھنڈی، ٹنڈے، ایک چھوٹی سی ڈبیا میں گھر کا بنا ہوا اچار اور سب سے اوپر ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی چیز۔ علی نے کھولی تو ایک ہاتھ سے بنی ہوئی کڑھائی والی سفید رنگ کی سادہ سی کرتا نکلی۔ کڑھائی میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں لیکن محنت واضح تھی۔ ایک چٹھی بھی تھی، فاطمہ بی بی کی لکھی ہوئی، جوڑ توڑ سے بھرپور لیکن پیار سے لبریز تحریر میں: میرے چاند علی، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یہ سبزیاں اپنے ہی کھیت سے توڑی ہیں، اچار بھی نیا ڈالا ہے۔ تمہیں یاد تھا کہ شہر کا اچار تمہیں پسند نہیں آتا، اور یہ کرتا تمہاری عید کے لیے سوچا تھا۔ میری آنکھیں اب پہلے جیسی نہیں رہی، ہاتھ بھی کانپتے ہیں، پھر بھی سوچا میرا بیٹا میری بنائی ہوئی چیز پہنے گا تو دل کو سکون ملے گا۔ عید پر آ جانا بیٹا، تمہارا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہاری امی۔ علی نے کرتا ہاتھ میں لیا، وہ نرم تھا لیکن اسے اپنے مہنگے آئرن شدہ سوٹ کی یاد آ گئی۔ اس کے ساتھی راہل اور کچھ لڑکیاں اور قریب آ گئے۔ اوہ، کیا ہے یہ؟ راہل نے مسکراتے ہوئے کہا، کرتا ہاتھ میں لے لیا۔ واہ یار، یہ تو ہینڈ میڈ لگتا ہے، کافی یونیک ہے۔ اس کے لہجے میں مذاق تھا۔ ایک لڑکی پر جس کے لیے علی کو کچھ خاص توجہ تھی، اس نے ہلکا سا ناک سکیڑا۔ ارے، لگتا ہے کسی نے بہت محنت کی ہے، پر یہ ڈیزائن تھوڑا اولڈ فیشن نہیں ہے؟ اب تو کون پہنتا ہے ایسے کڑھائی والے کرتے؟ دوسروں نے بھی ہلکی سی ہنسی۔ علی کا چہرہ سرخ ہو گیا، شرمندگی اور ایک عجیب سی ناراضگی اس پر چھا گئی۔ اس نے جلدی سے کرتا راہل کے ہاتھ سے واپس لے لیا اور سبزیاں اور اچار کو بورے میں واپس ڈال دیا۔ یار، یہ بس گاؤں سے بھیجا ہے، ان کو کیا پتا شہر میں کیا چلتا ہے۔ اس نے کوشش کی کہ آواز میں بے پرواہی ہو۔ چلو مزے کرتے ہیں، میری ٹرن ہے، اگلا راؤنڈ میرے سے۔ اس نے پارسل کو اپنی ٹیبل کے نیچے دھکیل دیا جہاں سے وہ نظر نہ آئے۔ اس کی ماں کی محنت، اس کی محبت، اس کی خواہش، سب ایک لمحے میں اس کی شرمندگی کا باعث بن گئی۔ اس نے سوچا اسے ماں کو سمجھانا پڑے گا کہ اب وہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں رکھتا، اسے جدید شہری چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ ان قدیم چیزوں میں اس کی ماں کی راتوں کی بے خوابی، آنکھوں کی کمزوری اور اس کے نام کے ہر ٹانکے میں پنہاں دعائیں تھیں۔ وہ پارسل وہیں پڑا رہا جبکہ علی شیمپئن کے اگلے گلاس میں اپنی شرمندگی اور ماں کی یاد کو ڈبو رہا تھا۔ عید آئی اور گزر گئی۔ فاطمہ بی بی نے اکیلے افطار کیا۔ اس نے علی کے لیے ایک پلیٹ الگ نکال رکھی تھی۔ اس نے کئی بار فون کیے لیکن علی مصروف تھا، یا شاید عید کی چھٹیوں میں اس نے کسی دوست کے ساتھ ہلکی پھلکی ٹرپ پر جانا پسند کیا۔
اس نے ماں کو پیسے بھیجے ایک ٹیکسٹ میسج کے ساتھ، عید مبارک امی، پیسے استعمال کر لینا، بہت مصروف، بعد میں بات کریں گے۔ فاطمہ بی بی نے پیسوں کو ہاتھ لگایا بھی نہیں اور اس کے بستر کے نیچے پڑ رہے۔ اس کی آنکھیں دروازے پر جمی رہی، شاید علی کا سایہ نظر آ جائے، لیکن دروازہ کھلا رہا۔ صرف گاؤں کی خاموشی اور اس کے اکیلا پن نے اسے گھیر رکھا۔ ہر گزرتی عید اس کے دل پر ایک اور زخم بن کر رہ گئی۔ اس کی دعائیں اور بھی گہری ہوتی گئی، اس کی آواز میں درد اور بھی شدید، لیکن ہر دعا کے آخر میں وہی الفاظ گونجتے، یا اللہ میرا بیٹا، یا اللہ میرا بیٹا مجھے کبھی نہ بھولے۔ 1 سال اور گزر گیا، علی ترقی کرتا رہا، اس کا پروفائل بلند ہوتا گیا، وہ ایک پوش علاقے میں شفٹ ہو گیا، گاڑی آ گئی، وہ علی احمد بن چکا تھا، ایک کامیاب پروفیشنل جس کا ماضی اس کی نئی پہچان سے میل نہیں رکھتا تھا۔ اس کی ماں کے فون اب اسے ناگوار محسوس ہونے لگے تھے، وہ اکثر کاٹ دیتا یا مختصر جواب دیتا۔ ماں کی بیماریوں، گاؤں کے مسائل، پیسوں کی باتیں، یہ سب اس کی نئی چمکتی ہوئی دنیا میں اجنبی لگتے تھے۔ اس نے سوچا وہ جب بہت زیادہ کما لے گا تب ماں کو شہر بلا لے گا، ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رکھ لے گا، تب تک اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ پھر وہ رات آئی، شدید بارش تھی، شہر کی سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ علی دفتر سے دیر سے نکل رہا تھا، ایک اور کامیاب ڈیل کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ گلاس پی رکھے تھے، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ گاڑی چلا سکتا ہے۔ وہ اپنی نئی شائن کار میں سوار ہوا، بارش کی وجہ سے سڑک پھسلن بھری تھی۔ وہ تیز موسیقی بجا رہا تھا، اپنی کامیابیوں کے خیال میں مگن۔ ایک موڑ پر جہاں سڑک تنگ ہو جاتی تھی، اس نے دیکھا بہت دیر سے سامنے سے ایک بڑا ٹرک بے قابو ہو کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ علی نے بریک ماری، لیکن پھسلتی ہوئی سڑک پر گاڑی کا کنٹرول نہ رہا، ٹائر چیخے، پھر ایک زوردار دھماکہ، شیشے چور چور ہو گئے، دھات مڑ گئی، دنیا سیاہ ہو گئی، ایک بھیانک خاموشی، پھر دور سے آوازیں، چمکتی ہوئی روشنیاں، شدید درد۔ علی نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک ہسپتال کے وارڈ میں پایا۔ اس کا جسم پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا، بازو ٹوٹا ہوا تھا، سر میں گہری چوٹ تھی، پاؤں میں فریکچر، سانس لینے میں دشواری۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ گاڑی چلا رہا تھا، پھر ٹرک، اور پھر کچھ نہیں۔ ڈاکٹر اور نرسیں آس پاس مصروف تھیں، اس کا باس اور کچھ ساتھی باہر انتظار کر رہے تھے۔ علی نے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا ہوا؟ ایک ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھا، آپ بہت خوش قسمت ہیں مسٹر احمد، حادثہ شدید تھا، آپ کو ہوش آنے میں 3 دن لگ گئے، آپ کے متعدد فریکچرز ہیں، اندرونی چوٹیں ہیں، آپ کا دماغی جھٹکا بہت گہرا ہے، آپ ICU میں ہیں۔ دن گزرتے گئے، علی کی جسمانی حالت بہتر ہونے لگی، لیکن دماغی جھٹکے کے اثرات تھے۔ وہ الجھن میں رہتا، کبھی کبھی اسے ماں کی آواز سنائی دیتی، جیسے درد سے کوئی پکار رہا ہو۔ وہ دیکھتا کہ کوئی بڑھیا اس کے بستر کے سرہانے کھڑی ہے، لیکن جب آنکھیں کھولتا تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ ہیلوسینیشن ہے، سر میں چوٹ کی وجہ سے۔ ایک رات حالت بہت خراب ہو گئی، علی کا بخار اچانک بہت تیز ہو گیا، وہ بے ہوش ہونے لگا، وینٹی لیٹر پر چڑھایا گیا۔ ڈاکٹروں کے چہرے پر تشویش تھی، ٹیسٹ کیے گئے، انفیکشن پھیل رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے سنجیدگی سے علی کے باس سے بات کی، صورتحال سنگین ہے، ان کا مدافعاتی نظام کمزور ہے، انفیکشن سے پھیل رہا ہے، ہم اینٹی بایوٹکس دے رہے ہیں، لیکن رد عمل سست ہے، ہمیں تیار رہنا چاہیے کسی بھی نتیجے کے لیے۔ علی ایک تاریک سرنگ میں گم تھا، دور ایک روشنی دکھائی دیتی تھی، لیکن وہ اس تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ شدید سردی لگ رہی تھی، پریشان کن آوازیں
گاڑیوں کے ہارن، دفتر کے شور، راہل کی ہنسی، پھر اچانک ان سب کے بیچ میں ایک نرم درد سے بھری انتہائی واقف آواز گونجی، یا اللہ، یا اللہ، میرا بیٹا مجھے کبھی نہ بھولے۔ یہ آواز بار بار آتی جیسے کوئی دھیمے سر میں گا رہا ہو۔ یہ آواز تاریکی میں ایک نرم روشنی کی مانند تھی۔ علی نے اس آواز کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ اس کے اندر ایک یک جان پیدا ہوا۔ امی، یہ امی کی آواز ہے، لیکن وہ اسے پا نہیں سکا۔ اسی وقت گاؤں میں فاطمہ بی بی کی حالت اچانک بگڑ گئی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے بہت کمزور تھی، لیکن کسی کو بتایا گوارا نہیں کیا۔ اس رات اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ پڑوسیوں نے ہسپتال پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ راستے میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ گاؤں کے چھوٹے سے کلینک میں ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، دل کا دورہ پڑا ہے، بہت کمزور ہے، وقت کم ہے۔ فاطمہ بی بی کی آنکھیں بند تھیں، اس کے ہونٹ ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ پڑوسی عورتیں اس کا سرہانے قرآن پڑھ رہی تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں کھولی۔ آنکھوں میں الجھن نہیں، ایک عجیب سی صفائی تھی، جیسے وہ کچھ دیکھ رہی ہو۔ اس نے اپنی کمزور آواز میں کہا، میرا علی، وہ ٹھیک ہے نا؟ پڑوسیوں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ہاں بی بی، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ فاطمہ بی بی نے ایک گہری کھنکھناتی سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اٹھا نہ سکی۔ پھر بہت صاف اور واضح آواز میں وہی دعا، لیکن اس بار ایک التجا کی وصیت کی طرح، یا اللہ، میرا بیٹا مجھے کبھی نہ بھولے۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ہونٹوں پر جم گئی، جیسے اس نے اپنے بیٹے کو دور سے دیکھ لیا۔ اسی لمحے اس کی روح نے پرواز بھری۔ گاؤں میں صبح کے پہلے فجر کی آذان گونجنے لگی۔ شہر کے ہسپتال میں علی کے گرد ڈاکٹروں کا ہجوم تھا۔ اس کا بلڈ پریشر گر رہا تھا، دل کی دھڑکن غیر مستحکم، انفیکشن قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ سب تیاریاں مکمل تھی۔ اچانک علی، جو گہری بے ہوشی میں تھا، ایک تیز جھٹکے کے ساتھ بستر پر اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی کھل گئی۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، امی۔ اس کے بعد ایک سکوت عجیب سا چھا گیا۔ مانیٹرز پر لکیریں جو پہلے تیزی سے اوپر نیچے ہو رہی تھی، آہستہ ہونے لگی۔ دل کی دھڑکنیں مستحکم ہوئی۔ بخار ہونا اترنا شروع ہو گیا۔ ایک نرس نے حیرت سے کہا، ڈاکٹر صاحب دیکھیں، وائٹل سائنز نارمل ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے فوراً ٹیسٹ کیے۔ انفیکشن کا لیول گر رہا تھا، جسم کا درجہ حرارت معمول پر آ رہا تھا۔ یہ ایک معجزہ لگ رہا تھا۔ علی مکمل طور پر ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ تاریک سرنگ اور ماں کی وہ آواز تازہ تھی، میرا بیٹا مجھے کبھی نہ بھولے۔ اس کے دل میں ایک بے پناہ خوف اور بے چینی چھا گئی۔ اس نے اپنے پاس سے جو ابھی تک وہاں موجود تھا زور سے کہا، فون، مجھے فون دو، میں نے اپنی ماں کو فون کرنا ہے۔ ابھی اس کا فون کا ذاتی فون اسے دیا گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنی ماں کا نمبر ڈائل کیا۔ فون بجنے کی آواز آئی بار بار، لیکن کوئی جواب نہیں۔ اس نے گاؤں کے کسی پڑوسی کا نمبر ڈائل کیا، جسے اسے یاد دلوانا پڑا۔ جب فون لگا تو دوسری طرف سے ایک اداس آواز آئی، السلام علیکم، کون بول رہا ہے؟ یہ علی بول رہا ہوں، فاطمہ بی بی کا بیٹا۔ میری امی کہاں ہیں؟ ان کا فون نہیں لگ رہا۔ فون پر ایک لمبی باریک خاموشی چھا گئی۔ پھر وہی آواز، اب روندی ہوئی، بولی، بیٹا تمہیں پتہ نہیں، تمہاری امی کل رات اللہ کو پیاری ہو گئی، دنیا علی کے لیے ٹھہر گئی۔ فون اس کے ہاتھ سے پھسل کر بستر پر جا گرا۔
اس کے کانوں میں ایک تیز سیٹی بجنے لگی۔ ڈاکٹر اور نرسیں دوبارہ پریشان ہو گئے، لیکن اس پر جسمانی نہیں روحانی چوٹ تھی۔ وہ الفاظ اللہ کو پیاری ہو گئے، اس کو دماغ میں گونج رہے تھے، ہر بار ایک نئے زخم کی طرح۔ اس کی آخری یاد، اس کی آخری چیخ، کیا وہ لمحہ تھا جب اس کی ماں نے اس دنیا کو الوداع کہا تھا؟ کیا اس کی ماں کی آخری سانس اس کی زندگی کی ڈور بن گئی تھی؟ اس نے اپنے آپ کو ایک بے پناہ کھوکھلے خالی پن میں پایا۔ اس کی تمام تر کامیابیاں، اس کا دفتر، اس کی گاڑیاں، اس کا پیسہ، سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا سوائے اس ایک چیز کے جو سب سے قیمتی تھی، اس کی ماں کی موجودگی، اس کی محبت، اس کی دعائیں، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ اس کی آخری خواہش، اس کی آخری دعا، میرا بیٹا مجھے کبھی نہ بھولے۔ کیا وہ اسے بھول گیا تھا؟ نہیں، وہ تو اسے نظر انداز کرتا رہا تھا، شرمندہ ہوتا رہا تھا، مصروفیت کے بہانے بنا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد علی ہسپتال سے ڈسچارج ہوا۔ اس کے جسم پر پٹیاں تھی، ٹانگ میں پلسٹر تھا، لیکن اس کے دل پر جو زخم تھا وہ کہیں گہرا تھا۔ اس نے فوراً گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے بھر اس کا ذہن اس کے بچپن کے مناظر سے بھرا ہوا تھا، ماں کی گود میں سونا، اس کا ہاتھ کا بنا کھانا، بیمار ہونے پر اس کا ہاتھ سر پر پھیرنا، اس کی وہ دعائیں جو ہر رات اس کے سرہانے بیٹھ کر مانگتی۔ وہ سب تصویریں اب کس قدر واضح تھی اور کس قدر دور۔ گاڑی گاؤں کے کھردرے راستے پر چل رہی تھی، وہی کھیت، وہی درخت، لیکن اب سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ جب وہ اپنی جھونپڑی کے سامنے پہنچا تو دروازہ کھلا تھا، اندر خاموشی تھی، کوئی استقبال کرنے نہیں آیا۔ پڑوسی جمع تھے، ان کے چہروں پر غم تھا۔ ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر علی کا ہاتھ تھاما، بیٹا صبر کرنا، تمہاری امی تمہارا انتظار کرتی رہی، تمہاری ہر بات کرتی رہی، ان کی آخری خواہش تھی کہ تمہیں ایک بار اور دیکھ لیں۔ علی اندر داخل ہوا، جھونپڑی کی ہر چیز اسے ماں کی یاد دلا رہی تھی، اس کا چراغ، اس کا چھوٹا سا سامان، اس کا بستر۔ پھر اس کی نظر ایک ٹوکری پر پڑی، اندر ہی سفید کرتا پڑا تھا جسے اس نے 1 سال پہلے شرمندگی سے اپنی ٹیبل کے نیچے دھکیل دیا تھا، لیکن اب اس پر کچھ اضافی کڑھائی نظر آئی تھی۔ پڑوسی عورت نے بتایا، تمہاری امی نے کہا تھا کہ پچھلی بار کڑھائی میں کچھ غلطیاں رہ گئی تھی، وہ اسے درست کرنا چاہتی تھی، تمہاری اگلی آمد تک مکمل کر کے رکھ دیتی۔ علی نے کرتا ہاتھ میں لیا، اس کی انگلیاں اس کے کپڑے کو چھو رہی تھی جسے اس کی ماں نے اپنے کمزور کانپتے ہاتھوں سے سیا تھا۔ ہر ٹانکے میں محبت تھی، ہر سلائی میں دعا تھی۔ اس نے کرتا کو چہرے سے لگا لیا، وہاں ماں کی خوشبو باقی تھی، مٹی کی خوشبو، محبت کی خوشبو، بے لوث محبت کی خوشبو۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، رونا چاہتا تھا، لیکن آواز گلے میں پھنس گئی۔ آنسو ایسے بہے جیسے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، کرتے کو تھامے، اپنے سر کو دیوار سے ٹکائے ہوئے۔ اس کا کانپتے ہونٹوں پر صرف ایک ہی لفظ تھا، امی امی۔ پڑوسی نے آہستہ سے کہا، بیٹا تمہیں قبرستان جانا ہوگا، تمہاری امی کا جنازہ کل ہوا تھا، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ جملہ علی کے دل پر چھری کی طرح چبھا، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ زندگی بھر اس نے ماں کا انتظار کیا، اب موت میں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ قبرستان گاؤں کے کنارے پر تھا، ہوا میں خوشبو نہیں، صرف مٹی کی تازہ بو تھی۔ پڑوسی علی کو ایک نئی بنی ہوئی قبر کے پاس لے گئے۔ مٹی ابھی کچی تھی، بوسیدہ پھولوں کی چند پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ ایک سادہ سا پتھر گرا ہوا تھا
جس پر کندہ تھا فاطمہ بی بی محسنہ علی۔ علی نے اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے باوجود خود کو قبر کی مٹی پر گرا دیا۔ اس کی پیشانی ٹھنڈی نم مٹی سے لگ گئی۔ اس کے جسم کو شدید کپکپی تاری تھی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ اس کی زبان پر مردہ تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کی تصویر گھوم رہی تھی، اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کی دعا مانگتی ہوئی آنکھیں۔ اس کی آواز دوبارہ سنائی دی، لیکن اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ میرا بیٹا مجھے کبھی نہ بھولے۔ اس نے اپنے سر کو مٹی پر مارنا شروع کر دیا۔ معاف کر دو امی، مجھے معاف کر دو۔ میں جاہل تھا، ناشکرا تھا، اندھا تھا۔ میں تمہیں بھول گیا، لیکن تم نے مجھے نہیں بھولی۔ تمہاری دعاؤں نے مجھے بچا لیا، لیکن میں تمہیں بچا نہ سکا۔ اس کے رونے کی آواز قبرستان میں گونج رہی تھی، ایک دردناک مرثیہ جو صرف مردہ ہی سن سکتے تھے۔ پڑوسی خاموشی سے کھڑے تھے، آنسو پوچھ رہے تھے۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ کون سا لفظ اس درد کو کم کر سکتا تھا؟ دیر تک علی قبر پر پڑا رہا، روتا رہا۔ جب آنسو تھمے تو اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی نظر قبر کے پتھر پر پڑی۔ اس نے اپنا ہاتھ پتھر پر رکھا، وہ ٹھنڈا تھا، لیکن اس نے ماں کا ہاتھ چھونے کا احساس ہوا۔ اس نے آہستہ سے کہا، جیسے خود سے یا ماں سے وعدہ کر رہا ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، نہ اب نہ کبھی۔ تمہاری دعا، تمہاری آخری دعا میری زندگی کا نور بن جائے گی۔ اس نے اپنی جیب سے وہ سفید کرتا نکالا جو وہ ساتھ لایا تھا۔ اس نے اسے پوری عقیدت سے چوم کر قبر کے سرہانے رکھ دیا۔ یہ تمہارا تحفہ اب میری سب سے قیمتی متاع ہے۔ شام ڈھل رہی تھی، مغرب کی اذان کی آواز گونجنے لگی۔ علی نے اپنے زخموں اور ٹوٹے دل کے باوجود قبر کے پاس ہی وضو کیا۔ پھر اس نے اپنی ماں کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی سچی نماز تھی، جو نہ رسم کے لیے تھی، نہ عادت کے لیے، بلکہ شکرانے کے لیے تھی، معافی مانگنے کے لیے تھی، اور اس عظیم ماں کی یاد کو زندہ رکھنے کے عہد کے لیے تھی، جس کی آخری دعا نے اس کی دنیا کو روشن کر دیا تھا، اگرچہ اس کی آنکھیں اس روشنی کو دیکھنے کے لیے بند ہو چکی تھی۔ نماز کے بعد علی نے دوبارہ قبر کی مٹی کو چھوا۔ اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، لیکن ان میں صرف حسرت نہیں تھی، بلکہ ایک نئی قسم کا عزم بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اب اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کی دعا، اس کی آخری خواہش ہمیشہ اس کے دل کی دھڑکن بن کر رہے گی۔ میرا بیٹا مجھے کبھی نہ بھولے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، قبرستان پر سنہری سرخی پھیل رہی تھی۔ علی وہاں سے اٹھا، اس کے قدم اب بھی لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس کا سر اب بلند تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ایک نظر اپنی ماں کی قبر پر ڈالی۔ ایک ٹھنڈی ہوا چلی، جیسے کوئی نرم سا ہاتھ اس کے چہرے کو چھو گیا۔ اس نے کہ مسکراہٹ بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ ماں کی دعا کبھی مرتی نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اپنے لفظوں کی لپیٹ میں آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ اور علی اب سمجھ گیا تھا کہ حقیقی دولت کیا ہوتی ہے، وہ نہیں جو بینک میں ہو، بلکہ وہ جو ایک ماں کی دعاؤں میں محفوظ ہو۔